ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین کا شیڈول پھر تبدیل کر دیا گیا۔ 2 ہفتوں میں مکمل فتح ہوگی، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ اور اعلان۔ امریکی ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز میں کیا ایران کے ہاتھوں تباہ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ایران کی خبرساں ایجنسی کا بتانا ہے کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں شہید ہونے والے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی کی نماز جنازہ اور تدفین کا شیڈول ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب نماز جنازہ اور تدفین عاشورہ محرم الحرام کے بعد ہوگی۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کے مطابق شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ اور تدفین کا حتمی وقت تاحال مقرر نہیں کیا گیا ہے، تاہم متعلقہ ہیڈ کوارٹر شہید آیت اللہ خامنئی کی تدفین اور نماز جنازہ سے متعلق تفصیلات کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ خیال رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری 2026 کو تہران میں آیت اللہ علی خامنئی کے کمپاؤنڈ پر شدید بمباری کی تھی، جس میں وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے، جبکہ ایرانی میڈیا نے بمباری کے اگلے روز رہبر اعلیٰ کی شہادت کی تصدیق کی تھی۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا رہبر اعلیٰ مقرر کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چند روز قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ 28 فروری 2026 کو ہونے والی بمباری میں وہ بھی آیت اللہ علی خامنئی کے دفتر میں موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات ہو جائے امریکی صدر کے بڑے دعوے کی۔ امریکہ ایران کشیدگی سے متعلق اہم خبر آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ امریکہ آئندہ 2 ہفتوں کے اندر ایران کے خلاف مکمل فتح حاصل کر لے گا اور 2 دنوں میں ایک اہم معاہدہ بھی متوقع ہے۔ یہ بیان انہوں نے ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کے لیے منعقدہ ایک ریلی سے خطاب کے دوران دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے سخت موقف اختیار کیا ہے اور ان کے بقول ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، لیکن اصل فتح اگلے 2 ہفتوں میں نظر آئے گی جب ہم مکمل فتح کا اعلان کریں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ مکمل فتح بہت جلد سامنے آئے گی اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں نمایاں طور پر نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران امریکہ کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ ادھر ناظرین، ٹرمپ نے مکمل فتح کا تو اعلان کر دیا، لیکن اپنی تقریر میں کسی مخصوص فوجی، سفارتی یا قانونی منصوبے کی تفصیلات پیش نہیں کی میڈیا کے سامنے، جس کی بنیاد پر وہ مکمل فتح کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے اس بیان پر فوری طور پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ٹرمپ نے براہ راست تیل کی قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فتح کے بعد قیمتیں گر جائیں گی، تاہم توانائی منڈیوں کے ماہرین عام طور پر قیمتوں کی سمت کا انحصار سپلائی، آبنائے ہرمز کی صورتحال، پابندیوں، جنگی خطرات اور عالمی طلب جیسے متعدد عوامل پر کرتے ہیں، اس لیے یہ ٹرمپ کا سیاسی معاشی دعویٰ ہے۔ ادھر ناظرین، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب ہیں امیر سعید ایروانی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان سے متعلق اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی سفیر نے بتایا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان خیالات اور تجاویز کے تبادلے کا عمل پاکستان کی ثالثی میں پاکستان کے ذریعے بدستور جاری ہے اور پاکستان کی ثالثی کے ذریعے مختلف نکات پر اپنی آراء اور تجاویز کا تبادلہ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ایک متفقہ اور قابل قبول معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ ادھر ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک مضبوط اور مؤثر معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی نے تہران پر بمباری کے مقابلے میں زیادہ دباؤ ڈالا ہے اور صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بہت اچھا، مضبوط اور طاقتور معاہدہ طے پانے کے قریب ہے۔ ان کے مطابق اگر امریکہ چاہے تو ایران پر مزید 2 یا 3 ہفتے تک آسانی سے بمباری کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوگا جسے وہ نہیں چاہتے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر وسیع پیمانے پر بمباری کی جاتی تو آبنائے ہرمز طویل عرصے تک بند رہ سکتی تھی، جس کے باعث عالمی توانائی کی ترسیل اور عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوتے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں امن معاہدے کے حوالے سے بھی امید ظاہر کر دی اور انہوں نے کہا کہ فریقین ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ اس عمل کے آخری مراحل میں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ معاہدہ کتنے عرصے میں ممکن ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پیش رفت آئندہ 2 سے 3 دن کے اندر سامنے آ سکتی ہے۔ ٹرمپ کے ان بیانات کو ایسے وقت میں اہم قرار دیا جا رہا ہے جب خطے میں ایران اسرائیل کے درمیان کشیدگی، جنگ بندی کی کوششیں اور سفارتی رابطے عالمی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ادھر ناظرین، ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے کمیٹی کے چیئرمین ہیں ابراہیم عزیزی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں اور اگر واشنگٹن کا موجودہ رویہ برقرار رہا تو دونوں ممالک کے درمیان امن مذاکرات کامیاب ہونا
تو دور جاری رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کو یہ تاثر نہیں ملتا کہ امریکی صدر اور امریکی حکومت مذاکرات کے معاملے میں مکمل سنجیدگی اور دیانتداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ایران مذاکرات کو وسیع تر سیاسی اور سفارتی کشمکش کا حصہ سمجھتا ہے، تاہم اگر امریکہ سنجیدہ رویہ اختیار کرے تو ہی مذاکرات پر کامیابی کے چانسز ہیں۔ ابراہیم عزیزی نے مذاکرات میں درپیش رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو ابھی تک ایسا کوئی قابل عمل فریم ورک نظر نہیں آیا جس کے ذریعے کسی حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ ان کے مطابق ایران کے منجمد اثاثوں کا مسئلہ اس عدم اعتماد کی ایک نمایاں مثال ہے جس پر پیش رفت نہ ہونے سے مذاکراتی عمل متاثر ہو رہا ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت یورینیم افزودگی اور ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی موجودہ مرحلے پر یہ معاملہ مذاکراتی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاہدے کا انحصار امریکہ کے عملی رویے پر ہے۔ اگر موجودہ طرز عمل جاری رہا تو معاہدے کے امکانات کمزور ہو جائیں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ لبنان اور خطے کے دیگر معاملات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہیں اور تہران ان مسائل پر اپنے موقف میں کسی قسم کی نرمی دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ادھر ناظرین، امریکی فوج کا اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر گزشتہ روز آبنائے ہرمز کے قریب گرا، تاہم اس واقعے میں ہیلی کاپٹر میں سوار عملے کے 2 ارکان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اب تک واضح نہیں کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فائرنگ سے تباہ ہوا یا کسی حادثے کا شکار ہوا۔ اور ناظرین، دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کا نام ہرمز کیسے پڑا، اس حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ ادھر ناظرین، حالیہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کشیدگی کے دوران آبنائے ہرمز دنیا کے پردے پر اچھی خاصی اہمیت اختیار کر چکی ہے، لیکن آخر اسے ہرمز کیوں کہا جاتا ہے یا اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، اس سے بہت کم لوگ ہی واقف ہیں۔ دراصل ہرمز کا لفظ قدیم فارسی زبان کے لفظ اہورا مزدہ سے ماخوذ ہے، جو زرتشتی مذہب میں قادر مطلق اور عظیم ترین حکمت کے حامل خدا کا نام ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام مختصر ہو کر ہرمز یا ہرم زد بن گیا۔ دوسری جانب چونکہ آبنائے ہرمز دنیا کی عام ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے، تو کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جزیرہ ہرمز قدیم بندرگاہی ریاست مملکت ہرمز سے منسوب ہے، جو قرون وسطیٰ میں خلیج فارس کی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھی، اور یہ ریاست موجودہ ایران کے جنوبی ساحل اور جزیرہ ہرمز کے گرد قائم تھی۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں مملکت ہرمز اتنی خوشحال تھی کہ اسے خلیج فارس کا موتیوں کا تاج کہا جاتا تھا۔ بعد میں پرتگال نے اس علاقے پر قبضہ کیا، لیکن ہرمز کا نام برقرار رہا اور بالآخر اسی نام سے آبنائے ہرمز مشہور ہو گئی۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔